السلام علیکم. مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک عمومی رویہ ہے عدم برداشت، تو اس پر بات کی جائے. اور میرے ایک بہت عزیز میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، اب ماشاءاللہ کنسلٹنٹ ہیں، انہوں نے مجھے خصوصی طور پہ کہا ہے کہ اس بارے میں بات کروں. تو میں نے تھوڑا بھی غور کیا. تو پہلی بات تو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عدم برداشت ایک رویہ ہے جو معاشرے میں موجود ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہے. اور روز آپ اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، سڑکوں میں دیکھتے ہیں، دفتروں میں دیکھتے ہیں، گھروں میں دیکھتے ہیں. تو اس پر تو بڑی لمبی بحث کی جا سکتی ہے، اور ہم اس بات کے اوپر بڑا تبصرہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت غلط رویہ ہے. لیکن اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اجاگر کریں، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. اصل یہ ہے کہ اس رویے کو تبدیل کیسے کیا جائے. اس سلسلے میں ایک بہت ضروری کلیریفیکیشن اور میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ اس موضوع پر نہیں ہے کہ جو لوگوں میں عدم برداشت ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. کیونکہ جتنی جسمانی بیماریاں ہیں وہ ایک ڈاکٹر تشخیص کر کے اس کا نسخہ دے کے لوگوں کا علاج کر سکتا ہے، مگر وہ تمام پرابلم جو ایموشنل ہیں، جو سائیکولوجیکل ہیں اور جو سوشل ہیں، یہ بہت ڈیپ سیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں. اور جو کچھ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اس کی علامت اور اس کا سمٹم ہوتا ہے، بیماری نہیں ہوتی. جیسے بخار، ڈاکٹر جانتے ہیں کہ بخار کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک بیماری ہے جو اندر موجود ہے. تو بخار کو اتارنے کے لیے پیراسیٹامول اور اس طرح کی گولیاں آپ دے سکتے ہیں، مگر وہ صرف علامت کو دور کریں گی. جب تک اصل بیماری، اگر وہ نمونیا کی وجہ سے بخار ہے، جب وہ پیشاب کی نالی کی سوزش ہے اس کی وجہ سے بخار ہے، یا ملیریا کی وجہ سے بخار ہے، جب تک وہ اوریجنل بیماری کو آپ علاج نہیں کریں گے تو وہ بخار نہیں ٹھیک ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو ہمارے بگڑے ہوئے رویے ہیں، یہ رویے بنیادی طور پر صرف علامات ہیں. اور صرف ایسا کہنے سے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، آئندہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، اچھا جی آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو ایسا کرنے سے یہ رویے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے. ان کی روٹ کاز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، کلیریفیکیشن یہ ہے کہ یہ گفتگو ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہو رہی جن کا رویہ بہت خراب ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں. یہ گفتگو میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں ہو رہی ہے. آپ اور میں اگر چاہیں تو اپنے اس رویے کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم پورے معاشرے کے اندر عدم برداشت کے رویے کو ٹھیک کرنے کی کوئی مہم چلانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد ہمیں، اور اس کی جو ابتدا ہے، ہمیں اپنے آپ سے کرنی پڑے گی. تو لہٰذا اس گفتگو میں بالکل یہ نہ سوچئے گا جب یہ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ہاں بالکل یہ جو بات کہی جا رہی ہے فلاں بندہ بھی ایسا ہے، نہ دیکھیے فلاں نے بھی ایسا کیا. نا یہ فلاں کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، یہ گفتگو میرے بارے میں ہے، اور یہ گفتگو آپ کے بارے میں ہے. یہ تو تھی اس کی تمہید. اچھا، اب یہ جو عدم برداشت کا رویہ ہے یہ ہمارے اندر کیوں آتا ہے؟ دیکھیے اس کی جو 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کا جو جینیٹک بیک گراؤنڈ ہے، یعنی جو اس کا موروثی جو اس کی بناوٹ ہے، جو اس کو ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے، بلکہ اس سے پہلے کی جنریشنز کی طرف سے ملتی ہے، جو کہ اس کے ڈی این اے میں اور اس کی سارے موروثی جو نظام ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آدمی کس قسم کا ہوگا. تو یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے. ہم سے تو نہیں پوچھا گیا تھا کہ کون سا جینیٹک مٹیریل لے کے آپ اس دنیا میں آئیں گے. تو یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. اچھا، اور دوسری جو بات ہے وہ ہے ہمارے پیدا ہونے سے لے کر اور ہمارے جو بچپن کے اور لڑک پن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہماری تربیت کیسی ہوئی، ہمارا ماحول کیا تھا، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا رویہ کیا تھا، ہمارے معاشرے میں اس وقت کس قسم کا رویہ تھا، ملکی لیول پر ہمارا کیا رویہ اس وقت تھا موجود، اور خاص طور پر ہمارے والدین، ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا تھا اور وہ کیسے ایک دوسرے کو ڈیل کرتے تھے. اور پھر جو ہمارے بڑے بہن بھائی اور ہمارے جو دادا دادی، چاچا چاچی، سارے جو قریبی عزیز تھے جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو ہمارے اساتذہ، اور پھر جو ہمارے ساتھ کے کولیگ تھے وہ کس قسم کے تھے، ان کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا تھا. ان سب کے رویوں کے نتیجے میں ہمارا ایک رویہ بننے کی کوشش بن جاتا ہے. اور خاص طور پر دیکھیے 6-7 سال کی عمر تک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین پر بہت مکمل اعتبار کرتا ہے. اس کا آئیڈیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور جو اس کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ ایک نارمل چیز سمجھتا ہے. جیسے فرض کریں
اس کے والد صاحب گھر آتے ہی چیخنا شروع کر دیتے ہیں اور برتن توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور سب کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو بچہ اس کو ایک ایب نارمل بیہیویئر کے طور پر نہیں قبول کرتا، بلکہ اس کو ایک نارمل سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں جس طرح کا مزاج چل رہا ہوتا ہے ویسا اس کا مزاج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ وہی تشکیل دیتا ہے، وہی بنیاد بنتا ہے جس کی حساب سے اس کی شخصیت یا اس کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ تو یہ ایک دوسرا یہ بڑا فیکٹر ہے۔ اب یہ بات جان کے انتہائی پریشانی ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر جو کچھ یعنی نقش کر دیا گیا ہے اور جو کچھ ہمارے اوپر بنا دیا گیا ہے، چاہے اس کی جو بھی وجوہات تھیں، وہ شاید واپس نہ ہو سکے اور جیسا ہمارا رویہ بن چکا ہے۔ لیکن ایک تیسری چیز اور ہے جو کہ انسان کے رویے کی تشکیل میں تبدیلی لا سکتی ہے، اور وہ ہے انسان کا خود اپنے آپ کا جائزہ لینا، تحمل سے بیٹھ کے دیکھنا کہ یار جو میں کر رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ رویہ درست ہے، کیا یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ زندگی کو ایک پرلطف طریقے سے اور خوشی سے گزارنے کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں ہے، اور جو میرا رویہ ہے اس کی وجہ سے میرے متعلقین پریشان تو نہیں ہے، وہ تنگ تو نہیں ہو رہے، میں خود تنگ تو نہیں ہو رہا، کہیں میری رات کی نیند تو نہیں اڑی ہوئی، کیا میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں میں لوگ مجھ سے پسند کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو تیسری طاقت ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ بہت زبردست طاقت ہے کہ ہم تحمل سے بیٹھ کے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو اپنے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان کی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایک پرٹیکولر بات جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، عدم برداشت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام بچے جن کی زندگی میں ہمیشہ ہر بات مانی گئی اور ان کے ماں باپ نے کہا میں مر جاؤں گا مگر میں اپنے بچوں کی ساری خواہشیں پوری کروں گا، اور میں اپنی زندگی کو جس طرح مرضی مشقت میں ڈالوں گا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بچے کے منہ سے جو بات نکلے اور میں اس کو پورا نہ کروں، میں ہر صورت میں پورا کروں گا، میرے وسائل اجازت دیں گے تب بھی کروں گا، وسائل اجازت نہیں دیں گے تو میں قرضہ لے کے کروں گا، میں تنگ ہوں گا، میں 3 نوکریاں کروں گا، مگر میرے بچے جو ہیں میں ان کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ انفارچونیٹلی یہ ساری قربانی جو ماں باپ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں بچوں کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ وہ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے اپنی مرضی کے خلاف۔ تو جب تک وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں، اپنے اس ماحول میں ہوتے ہیں، تو اس وقت تک تو بہترین چلتا رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ گھر کے ماحول سے باہر نکلتے ہیں وہ ہر شخص کے اندر اپنا والد اور اپنی والدہ تلاش کرنے کی کوشش، خاص طور پہ والد تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہر صورت ان کی خواہش کو مانتا تھا۔ اب جس وقت سڑک کے اوپر کسی کی لڑائی ہوتی ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرے سامنے جھک جائے، تو وہ تو اس کا والد نہیں ہوتا، وہ تو آگے سے تھپڑ مارنے کی صلاحیت، وہ بھی اسی تربیت سے نکل کے آیا ہوتا ہے جس کی کہ ہمیشہ ساری زندگی اس کی خواہش مانی گئی ہوتی ہے، تو ان کے درمیان ایک کنفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اسکول میں جاتے ہیں، اس طرح جب وہ دفتر میں جاتے ہیں، اس طرح جب وہ اپنی نارمل روٹین میں جاتے ہیں تو وہ ایک مس فٹ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو اپنے اندر سے ایک وجہ عدم برداشت کی یہ ہے، ایک یہ وجہ۔ دوسری عدم برداشت کی ایک وجہ جو ہے وہ ہماری کیپیسٹی کا کم ہونا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو صلاحیت رکھتا ہے، جو اہلیت رکھتا ہے، جو کمپیٹنٹ ہے، وہ جو کام کرتا ہے اس کو کام کرنا آتا ہے، اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ اس کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہوگا، اور جو شخص انکمپیٹنٹ ہوگا وہ ہمیشہ عدم برداشت کا شکار ہو جائے گا۔ کیونکہ جب وہ کوئی کام، جیسے فار ایگزامپل دفتر میں ایک شخص کام کر رہا ہے، جب وہ کام پراپر نہیں کر سکے گا تو لوگ اسے کہیں گے تم نہیں کرتے، تو اس کو اس کا جو برداشت ہے وہ جواب دے جائے گی، اور وہ عدم برداشت کی وجہ سے غصے کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا۔ تو انکمپیٹنس جو ہے یہ دوسری ریزن ہے عدم برداشت کی۔ تیسری ریزن میرے خیال کے اندر عدم برداشت کی وہ ہے کہ وہ لوگ جن کی ایگو بہت ہائی ہوتی ہے۔ ایگو کے بارے میں ایک لمبی بات میں پہلے کر چکا ہوں، مختصر یہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بے عزتی ہو گئی، اس نے اپنی نظروں کے اندر اپنا ایک مقام بنایا ہوتا ہے، اور وہ بیسیکلی فالس مقام ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے مقام کا پتہ ہونا چاہیے جس کا نام خود ہی ہے، اور اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے، وہ خودداری ہے، لیکن اس نے اپنا ایک فالس مقام بنایا ہوتا ہے۔ اس نے یہ کہا ہوتا ہے کہ یہ میری بے عزتی ہو گئی، اور جب بھی لڑائی جھگڑا اور عدم برداشت کی کوئی نوبت آتی ہے تو وہ اس بات پر آتی ہے اس نے یہ جو فکرہ کہا ہے اس فکرے کی وجہ سے میری بے عزتی ہو گئی۔
اور وہ اپنی اس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو اگریسولی ڈیل کرتا ہے، اور جو اس نے فکرہ کہا ہوتا ہے اس سے 10 گنا برا فکرہ بولتا ہے، اس دلیل کے ساتھ کہ چونکہ اس نے پہلے مجھے ایسے کہا تھا لہٰذا مجھے حق بنتا ہے، کہ حالانکہ وہ اس سے زیادہ برا فکرہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ جرم اس نے کیا ہوتا ہے جو کہ جس نے جرم انیشیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو تیسری وجہ یہ ہے کہ ایگو انسان کی بہت ہائی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں جو میرے دوست جن کے کہنے پر میں نے یہ کہا ہے، اور آئی ایم شیور کہ یہ مجھ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے اور آپ سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے سمرائز کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ آپ فوری طور پر نہ اپنے ذہن دماغ سے یہ نکال دیں کہ میں نے باقی لوگوں کے اندر عدم برداشت کو ختم کرنے کے لیے کوئی مہم، کوئی تبلیغ شروع کرنی ہے۔ عدم برداشت آپ اپنے آپ سے شروع کریں۔ عدم برداشت کا یعنی کریکٹ کرنا اس کو اپنے آپ سے شروع، میں اپنے آپ سے شروع کروں، آپ اپنے آپ سے شروع کریں، اور اس کے لیے تحمل سے دن میں 10-15 منٹ نکالیں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر کہیں بغیر وجہ کی ایگو تو نہیں ہے، ایسے ہی آپ کی بے عزتی تو نہیں ہو جاتی۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ آپس کی لڑائی میں کہتے ہیں اس کو میں سوری نہیں کہوں گا، وہ کہتا ہے مجھے سوری کہو، وہ کہتا ہے میں سوری نہیں کہوں گا، اور اس بات پر ان کی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ کتنا آسان ہے کسی کو کہنا، اچھا، اور اس میں آپ کی کوئی ذلت بھی نہیں ہو رہی، آپ نے سمپل یہ کہنا ہے کہ دیکھو بھائی میں نے جو بات کہی، اگر آپ کو لگا کہ یہ بات غلط ہے، دیکھیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط بات کی ہے، اگر آپ کو لگا کہ یہ بات غلط ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ سے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی اس بات کو دل میں نہ رکھیں اور اس کو اب کلیئر کر دیں۔ پر اتنی بات پر اگلے بندے کی ایگو سیٹسفائی ہو جاتی ہے، مگر یہ بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میری ایگو کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی اور میری بے عزتی ہوگی اگر میں نے یہ فکرہ نہیں کہا۔ تو صرف چھوٹے چھوٹے فکروں کی بنیاد کے اوپر چھوٹے چھوٹے بے معنی تھوتلے، کیا کہنا چاہیے، کھوکھلے بے معنی ایمٹی ورڈز کی خاطر لوگ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اپنی اس ایگو کو کنٹرول کرنا چاہیے، ذرا سی بات پہ یہ نہیں سوچنے لگ جانا چاہیے میری بے عزتی ہوگی، یہ میری عزت کو اس پہ ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہوگی، میری بے عزتی ہوگی، یہ اس نے کیوں کہا، 6 بندوں کے سامنے مجھے کیوں کہا، 10 بندوں کے سامنے یہ کیوں کہا۔ ایک تو اس کو اپنے سسٹم سے نکالنا چاہیے، اور اس سلسلے میں میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں کو اور اپنے آپ کو خاص طور پر سب سے زیادہ ایک واقعہ سناتا ہوتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت بعد میں کچھ صحابہ بیٹھے تھے، تو کسی صحابی نے کسی بات پر اس طرح کا فکرہ کہا جس کا مفہوم یہ تھا کہ میری بھی کوئی عزت ہے، تو ایک اور صحابی جو عمر میں بڑے تھے انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے کہا تم نے سنا نہیں کہ کبھی پہلے کہ عزت تو صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی ہے، اور عربی میں انہوں نے یہ کہا تو ایک دم وہ کانپنے لگ گیا، کہنے لگے ہاں یہ میرے ذہن میں کیسے آ گیا کہ میری بھی کوئی عزت ہے۔ اس سے مراد خودداری اور غیرت نہیں ہے، اس سے مراد خام خواہ کا ایک ضد ہے کہ یہ اس بات میں میری بے عزتی، میں اس جگہ پر نہیں بیٹھا اس لیے میری بے عزتی ہوئی۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے بعض بڑی تقاریب کے اندر اس بات پر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے گریڈز کے آفیسر ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے اس کی جگہ پر یہاں کیوں نہیں بٹھایا، گروپ فوٹو کے اندر میں سینٹر میں کیوں نہیں کھڑا تھا اور میں ادھر کیوں کھڑا تھا۔ اس بات پر لوگ اپنی بے عزتی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے اس جگہ پہ کیوں نہیں بٹھایا، مجھے پہلے پلیٹ کیوں نہیں دی، کھانے والی میز میں جو صوفے پہ بیٹھنے کی بجائے مجھے کرسی پہ کھانا کیوں دی، اور اس پہ میری بے عزتی ہو گئی۔ تو ہم اپنی جو اس ایگو سسٹم ہے نا، جو ایگو سسٹم، اس کو ریفائن کریں، اس کو عزت بے عزتی والے معاملے کو خودداری اور غیرت کی طرف شفٹ کریں۔ ایک تو یہ ہم فرق، اور یہ ایسے نہیں ہوگا آج سے میں ایسے کروں گا، ایسے نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، بیٹھ کے ایک تفکر کرنا پڑے گا، اور وہ تمام چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں اپنے پورے ویلیو سسٹم کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آج کے بعد ایک دم میں فیصلہ کروں اور اگلے دن میں نیا آدمی بن جاؤں، مجھے اس کی بہت دفعہ مشق کرنی پڑے گی، اور میں ایک دن میں غلطی کروں گا، رات کو بیٹھ کے پھر سوچوں گا، اگلے دن پھر غلطی کروں گا، رات کو بیٹھ کے پھر اور اس پروسیس کے دوران پھر آہستہ آہستہ میرا مزاج اور میری طبیعت ایسی بننی شروع ہو جائے گی کہ میں برداشت کر لیا کروں گا۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ جو بھی آپ کا کام ہے اس میں کمپیٹنسی پیدا کریں۔ جو شخص انکمپیٹنٹ ہوتا ہے ہمیشہ وہ ہی ایکچولی ایک جو پورا الگوریدم ہے، اس کا پوری ترتیب ہے، وہ یہ ہے کہ انکمپیٹنسی انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے، اور خوف انسان کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے۔ غصہ ہے وہ خوف کی علامت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں غصہ بہادری کی علامت ہے، بہادر آدمی کو تو غصہ آتا نہیں ہے، بہادر آدمی کے تو اختیار میں سب چیزیں ہوتی ہیں، اسے تو اپنے آپ پر اعتبار ہوتا ہے۔ جو شخص بہت غصے والا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا طاقتور ہے، وہ بیچارہ بنیادی طور پر بزدل ہوتا ہے، اور اس بزدلی کی بنیاد انکمپیٹنسی ہوتی ہے۔ تو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کمپیٹنٹ ہوں۔ اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو آپ کو دفتر کا سارا کام آنا چاہیے، اور اپنی سکل کو، اپنے نالج کو، اپنے ایٹیچیوڈ کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز خود بخود آٹومیٹکلی اندر سے
ہمارے اندر ایک اعتبار پیدا ہوگا، ایک برداشت پیدا ہوگی، اور جب ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو ہم اس طریقے سے، اوچھے طریقے سے اور ایک بدتمیزی کے ساتھ اور ایک روڈ طریقے سے نہیں کریں گے، بلکہ ایک سوبر طریقے سے اور رسپیکٹیبل طریقے سے ان سے بات کریں گے۔ شکریہ۔